السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میری دعا ہے اس رمضان اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ اپنی رحمت کر دے، سب کے رزق میں برکت ڈال دے، سب کے دسترخوان وسیع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے، خلوص نیت سے نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کا بھی کسی کو محتاج نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ بلکہ یہ دعا کیا کریں، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نا ذکر کرنے کی اور شکر کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، ہم شکر کریں گے نا تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ہمیں اور زیادہ دے گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات شیئر کروں۔ آپ لوگ نا صرف کوئی 10-15 منٹ نا اکیلے بیٹھ کے، اسپیشلی میری بہنیں، اکیلے بیٹھ کے نا اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں۔ یقین کریں، اتنا سکون ملتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، کوئی آسانی نہیں آ رہی، تو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔ اور یقین کریں، ہم کسی انسان کو بتائیں گے نا تو ذرا سکون نہیں ملتا، الٹا ہمیں بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات کیوں شیئر کر دی، پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں، اور اس انسان کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہوتا کسی سے بات۔ لیکن اللہ سے نا صرف آپ 10-15 منٹ نا اپنا اکیلے بیٹھ کے، اکیلے روم میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ یقین کریں، اتنا سکون ملتا ہے جب ہم اپنے اللہ کو اپنے مسئلے، اپنی تکلیفیں بتا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اچھا ہوتا ہے، کوئی دعا کی قبول ہو جاتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، یا کچھ آپ چاہتے ہوتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں یا بچوں کے بارے میں یا فیملی میں کچھ ہو، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں ڈیلی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خوشی ہو تو فوراً شیئر کریں، 10-15 منٹ اکیلے بیٹھیں یا لیٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ کی مدد سے ہوا، آپ کے حکم سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین کریں، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیاں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بات نہیں پوری ہو رہی، کوئی مشکل نہیں حل ہو رہی، فوراً اللہ تعالیٰ سے 10-15 منٹ، نماز کے بعد تو ہم دعا کرتے ہی کرتے ہیں، 10-15 منٹ اگر زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں اکیلے بیٹھ کے نا بات کریں، اتنا سکون ملتا ہے کہ کسی اپنے کو بتایا، اپنے اللہ کو بتایا جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اتنا سکون ملتا ہے، مزہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہر بات، ہر چیز مجھ سے شیئر کریں۔ اور جب ہمارے پاس اتنا خوبصورت رب، اتنا پیارا اللہ ہو تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی؟ اور اب تو ہر گھر میں، ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی مشکلیں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے سے ریلیٹڈ یا بچوں سے ریلیٹڈ یا پیرنٹ سے ریلیٹڈ، تو ہر دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے بہن بھائی جو ہوتے ہیں، جیسے شادی ہو جاتی ہے، اپنے اپنے گھر والے ہوتے ہیں سب، پتہ نہیں بعد میں کوئی آپ کو حال پوچھتا کہ نہیں، آپ کے سال میں ہو کوئی آپ کا پاس آتا جاتا ہے کہ نہیں، اسپیشلی مشکل ٹائم میں کوئی بھی نہیں آپ کو پوچھ رہا ہوتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے بچے، اور میں کہتی ہوں اولاد سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، اور جو اولاد کا جہاں پیار ہے نا، وہاں ماں باپ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور پتہ نہیں بڑے ہو کے بچے اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے، کسی بھی ایسا ٹائم ہے پتہ نہیں بچوں نے بھی بڑا ہو کے ماں باپ کو پوچھنا ہے کہ نہیں آپ کس سال میں ہیں، کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں، بس اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اپنی فیملی کی، اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، کبھی ہمیں اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ جب ہم جتنے بھی نافرمان جیسے بھی ہیں، جب ہمیں مشکل آتی ہے نا، فوراً ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے، مجھے یہ مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، ایسے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی سچ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ فوراً ہماری دعا سنتا ہے۔ بس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس مسئلے کو حل ہونے میں، اس مشکل کو ختم ہونے میں، اس کام کو ہونے میں، یہ نہیں کہ 1-2 دن میں ہم کہیں گے دعا مانگی ہو گیا۔ اور آپ یقین کریں ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی، اور اتنی جلدی ہمارے مسئلے حل ہو رہے تھے نا،
اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سکون بہت ملتا ہے۔ اچھا، ابھی تو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں بھی اس کے بعد میں بھی آپ لوگ نا زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ، اور درود شریف پڑھا کریں۔ یقین کریں ان دونوں چیزوں کا اتنا اثر ہوتا ہے، اتنی اچھی ہیں یہ دونوں استغفار اور درود شریف، اتنا فائدہ ہے ان دونوں کا۔ ایک تو استغفار کے ہم توبہ بھی اللہ سے کر رہے ہیں، دوسرا درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے آپ کے کام نا، چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دعا بے شک دعاؤں میں نہیں بھی مانگ رہے، لیکن استغفر اللہ اور درود شریف کو نا آپ روٹین بنا لیں، کام کرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ اتنی اچھی عادت، آپ 2 4 دن پڑھتے ہیں نا تو ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی روٹین بن جاتی ہے، اور آپ آزما کے دیکھیں چیزوں کو، اتنے چھوٹے چھوٹے آپ کے مسئلے حل ہو رہے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کام کیسے ہو گیا اچانک سے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ابھی تو میں نے دعا کی تھی، ابھی تو میں نے سوچا تھا۔ اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کوئی بڑی مشکل ہو، کوئی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے یا کسی آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے اپنے جاب کے لیے یا وزٹ کے لیے اپلائی کیا، وہ کام نہیں ہو رہا، یا کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، مطلب جو بھی بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں آپ کے حل ہو رہے، نہیں کہیں سے بن رہا، آپ دن رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یا تھک گئے ہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اتنا فائدہ ہے نا ماشاء اللہ اس دعا کا، اس آیت کا، کہ آپ کے جو مسئلے حل نہیں نہ ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے سے سبب بنا دیتا ہے، ایسے ماشاء اللہ حل ہونے لگ جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس یہ 3 چیزیں نا اپنی زندگی میں پکڑ لیں، اور یہ ماشاء اللہ میں نے تینوں جو ہے نا آزمائی ہوئی ہیں۔ بہت سارے دیکھیں ہر گھر میں آج کل مسئلے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹی ٹینشن ہوتی، کسی نہ کسی چیز کی، کوئی کام نہیں آپ کا ہو پا رہا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ڈیلی آپ پڑھتے ہیں نا 99 ٹائم آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کے 99 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ان مسئلوں میں سب سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا ٹینشن۔ ہم دیکھیں ہر چیز کی آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں کی، ہر چیز کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، اور سب سے چھوٹا مسئلہ ٹینشن ہے۔ اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنا پاک ہے ہمارا رب، ہم نہ صرف سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، ہمیں بس دنیا کی طرف دھیان ہے، لوگوں سے اپنی چیزیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، میری زندگی میں یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ دیکھیں کرنا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے کام ہونا ہے، اللہ کے حکم سے مسئلہ حل ہونا ہے، آپ کی ٹینشن ختم ہونی ہے۔ تو پھر بہتر ہے ہم اسی سے بات کریں جس نے ہمارے مسئلے حل کرنے ہیں، جس نے ہماری ٹینشن حل کرنی ہے۔ لوگوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل آپ اپنے کسی سے شیئر کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں الٹا آپ کا مذاق بن جاتا ہے، آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، آپ کی عزت ان کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی تو بات چھوڑ دیں، اپنوں کی سوچ آج کل عجیب ہے۔ وہ جو ہے نا اپنے آج کل وہ پتہ نہیں آپ کس نظر سے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ مطلب آپ دنیا میں بہت اونچے مقام میں ہیں نا تب بھی آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اپنی شیئر کرتے ہیں یا زندگی میں کچھ چل رہا ہے تو آپ سے دور ہونا شروع کر دیں گے، آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی، عزت کم ہو جائے گی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم اس سے جب باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو اتنا پسند آتا ہے۔ اب دیکھیں اپنے بہن بھائی کوئی مسئلہ بتا لیں تو کون پسند، بلکہ ہمیں وہ اوائڈ کرتے ہیں ملنے ملانے سے، بات کرنے سے، کہ ہاں یہ پریشانی ہمارے گلے نہ پڑ جائے، ہم سے نہ کوئی ہیلپ لے لیں۔ اس لیے پلیز آپ بس یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، استغفر اللہ، درود شریف، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کے کیسے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے پریشانیاں جو یا کام بڑے سالوں سے رکے ہوئے ہو نہیں پا رہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے اپنی زندگی میں آزمایا، اس لیے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو نا اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں۔ اور پتہ کیا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے ہماری فیمیل کے لیے، میری بہنوں کے لیے، کہ ہم جب استغفر اللہ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو نیگیٹو سوچوں سے بھی بچے رہیں گے، جو کسی کی باتیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کسی نے برا بلا کہہ دیا وہ نکل جائیں گے، یہ بڑا سکون ملتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے مینٹلی سکون، جو آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، کرم بھی ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ ان نیگیٹو سوچوں سے بچ جائیں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ہیں۔ آپ بس یہ سمجھ لیں یہ 3 چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، ڈیلی شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، نیگیٹو چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید ہے مجھے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.